ہم سبھی بچپن سے قصے کہانیوں ڈراموں اور فلموں میں الادین کی کہانی کو دیکھتے اور سنتے آئے ہیں۔ الادین جسے ملتا ہے ایک ایسا جادوئی چراغ جس میں ہوتا ہے ایک ایسا جن جو الادین کی خواہشوں کو پورا کرتا ہے۔ پر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ الادین کی اس کہانی میں کتنی سچائی ہے؟ کیا سچ میں ایسا جادوئی چراغ موجود ہے؟ جانیں گے آج کی ویڈیو میں، تو لائک سبسکرائب چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، الادین کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں جنوں کے کنسیپٹ کو بھی تھوڑا سا سمجھنا ہوگا، اس لیے ہم الادین کی کہانی کو 3 چیپٹر میں ڈیوائیڈ کریں گے تاکہ آپ کو پوری کہانی آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ چیپٹر 1، کیا جن سچ میں ہوتے ہیں؟ تو ہاں، اکارڈنگ ٹو اسلام جن سچ میں ہوتے ہیں۔ جن ایک عربی شبد ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نظر نہ آنے والی مخلوق۔ خدا نے سب سے پہلے فرشتوں کو نور سے بنایا، پھر جنوں کو آنکھ سے، اور آخر میں انسان کو مٹی سے بنایا۔ جن ہم سے پہلے بنائے گئے تھے، اس لیے جنوں کی آبادی انسانوں کی آبادی سے 9 گنا زیادہ ہے، ایسا کہا جاتا ہے۔ اور بالکل انسانوں کی طرح ہی جن بھی الگ الگ قبیلے، مذہب اور نسلوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور نسل کے حساب سے ہی ہر جن کے پاس الگ الگ پاور ہوتی ہے، جیسے کہ ہوا میں اڑنا، روپ بدلنا اور غائب ہونا ایکسیٹرا۔ چیپٹر 2، الادین کی کہانی کہاں سے آئی؟ تو دیکھیے، الادین اور اس کی جادوئی چراغ کی کہانی کا سب سے پہلا ذکر 1001 نائٹس نام کی ایک بک میں کیا گیا تھا۔ اس کتاب میں جادوئی کہانیاں موجود تھی جو ساری مڈل ایسٹ کے اوپر بیس تھی۔ اس ٹائم میں تو یہ کتاب زیادہ مشہور نہیں تھی، مگر پھر 18ویں شتابدی کے شروعات میں فرانس میں رہنے والا ایک شخص جس کا نام اینٹوئن تھا، اس نے اس کتاب کو فرینچ بھاشا میں ٹرانسلیٹ کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ کتاب پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ مگر یہ بات بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ اوریجنلی الادین کی کہانی اس کتاب میں موجود ہی نہیں تھی، بلکہ اینٹوئن نے الادین کی کہانی کو اس کتاب میں ڈالا تھا۔ اینٹوئن کے مطابق اس نے الادین کے چراغ کی کہانی ایک لڑکے سے سنی تھی جس کا نام ہانا دیاب تھا۔ ہانا سیریا میں رہنے والا 20 سال کا ایک ایسا لڑکا تھا جس کا کام تھا قصے کہانیاں سنانا، اور اس کے منہ سے ہی اینٹوئن نے الادین کی کہانی کو سنا تھا۔ اب ہانا کو یہ کہانی کہاں سے پتا چلی یہ کوئی نہیں جانتا۔ چیپٹر 3، الادین کی کہانی میں کتنی سچائی ہے؟ تو جیسا میں نے بتایا کہ جنوں کی کئی نسلیں اور کئی قسمیں ہوتی ہے۔ ہر جن اپنی نسل یا قسم کے حساب سے خاص طرح کی قابلیت رکھتا ہے۔ اب جو الادین کا جن ہے وہ مرید نسل کا جن ہے۔ مرید بہت ہی طاقتور اور سیف شفٹر ہوتے ہیں، مطلب یہ جن بڑی آسانی سے ایک بوتل یا چراغ میں فٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جن اتنا بھی اچھا نہیں ہوتا جیسا اسے فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ یہ جن انسان کی کوئی بھی خواہش پوری کرنے کی طاقت تو رکھتا ہے، مگر یہ کچھ بھی ایسے ہی نہیں دیتا، یہ کچھ لے کر ہی انسان کو کچھ دیتا ہے۔ یہ انسان کی ایک خواہش کے بدلے اس سے کچھ نہ کچھ مانگتا ہے، جیسے کہ اس کا ایمان یا پھر اس کی ایک اولاد۔ اب ایسا نہیں ہے کہ سارے مرید ہی برے ہوتے ہیں، مگر یہ زیادہ تر برے ہی ہوتے ہیں اور انسان کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب بھی کوئی جادوگر کسی انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے اس پر کالا جادو کرتا ہے تو مرید ہی اس جادوگر کی مدد کرتا ہے۔ بدلے میں جادوگر مرید کو کسی نہ کسی جانور کی بلی دیتا ہے۔ تو اگر آپ جن اور جادوئی چراغ پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کا یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ بوتل یا چراغ سے نکلا ہوا جن آپ کو مفت میں کچھ نہیں دینے والا۔ اور اگر آپ جنوں پر یقین نہیں رکھتے تو الادین کی کہانی آپ کے لیے کلپنا سے زیادہ کچھ ہو ہی نہیں سکتی۔